آپ نے جو تھمبنیل میں پڑھا ہے وہ 100% درست ہے کہ وہ دیوبندی جو بڑے دیندار تہجد گزار سمجھے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ظاہر بھی کرتے ہیں وہ اور دیوبندی مدرسین، متعلمین اور مبلغین سب کے سب سودی لین دین کرتے ہیں، اور رشوت تو ایسے نرالے طریقے سے لیتے ہیں کہ ایسا طریقہ تو آپ میں سے کسی نے شاید ہی کہیں سنا ہوگا۔ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہے، اس لیے آخر تک اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین و ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے تقریباً 12-13 دن قبل ہمارے رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر یہ ویڈیو اپلوڈ کی گئی تھی، جسے آپ حضرات نے ضرور ملاحظہ کر لیا ہوگا۔ اس ویڈیو میں ایک حوالہ پیش کیا گیا ہے جس میں لکھا ہے کہ مولانا تقی صاحب اور چند علماء نے بھاری تنخواہ کی لالچ میں خالص سود اور حرام ذرائع کو اسلام کا لبادہ پہنا کر ان دینداروں کو بھی سود خوری میں مبتلا کر دیا ہے جو اب تک اپنی دینداری کی وجہ سے سود سے بچے ہوئے تھے۔ سامعین، یہ کس کتاب میں لکھا ہے یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، یا پھر اسے ویڈیو کے اینڈ میں لگا دوں گا، وہاں سے بھی آپ اس ویڈیو کو کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال سامعین، جب میں یہ ویڈیو تیار کر رہا تھا اس وقت میرے ذہن میں آیا تھا کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھاری تنخواہ یعنی کافی روپے کی لالچ میں سود کو اسلامی لبادے میں مسلمانوں کے سامنے پیش کرے، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی اس لیے کہ جو لوگ اپنی دینداری کی وجہ سے سود سے بچے ہوئے ہیں وہ بھی سود خوری میں ملوث ہو جائے، وہ بھی سود خوری کرنے لگے۔ بھلا کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ یہ خیال اس وقت میرے دماغ میں آیا تھا۔ پھر سامعین، اپنی عادت کے مطابق اس بات کی مزید تحقیق دیوبندی علماء کی کتابوں کی روشنی میں نے کرنی شروع کر دی، مگر کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ پھر اچانک مجھے ایک ایسا حوالہ دیوبندیوں کے ایک بزرگ کی کتاب کا یاد آیا جسے میں 1-2 ویڈیو میں پہلے بھی پیش کر چکا ہوں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تقی عثمانی نے اور اس کے ساتھ دوسرے دیوبندی علماء نے سود کو جو اسلامی لبادے میں پیش کیا وہ ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ سودی لین دین میں تو بڑے بڑے دیندار اور تہجد گزار دیوبندی اور مدرسین و متعلمین اور مبلغین تک ملوث ہیں۔ یقین نہیں سامعین تو دیکھیں یہ کتاب جس کا نام ہے اسلام اور آج کا مسلمان۔ یہ کتاب کسی ایرے غیرے نتھو خیرے دیوبندی کی نہیں ہے، بلکہ دیوبندیوں کے شیخ الحدیث زکریا کاندھلوی دیوبندی کے خلیفہ مفتی مختار الدین کی یہ کتاب ہے۔ اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 8 پر دیکھیں، صاف لکھا ہوا ہے کہ بڑے بڑے دیندار اور پرہیزگار تہجد گزار مدرسین و متعلمین و مبلغین سودی لین دین کرتے ہیں اور معاملات کے کھوٹے ہیں اور کفریہ نظاموں کے ساتھ اتحاد و اتفاق کر چکے ہیں۔ اس کے باوجود عام لوگوں کی نظر میں ان کے اسلام بلکہ پرہیزگاری پر کوئی حرف نہیں آتا۔ سامعین و ناظرین، کتنا بڑا انکشاف کیا ہے انہوں نے کہ بڑے بڑے دیندار تہجد گزار اور پرہیزگار مدرسین و متعلمین اور مبلغین نہ صرف سودی لین دین کرتے ہیں اور معاملات کے کھوٹے ہیں بلکہ کفریہ نظاموں سے اتحاد و اتفاق بھی کر چکے ہیں، لیکن تعجب ہے کہ پھر بھی ان دیوبندیوں کے نام نہاد اسلام پر ان کی پرہیزگاری پر کوئی حرف نہیں آتا۔ سامعین، یہیں سے واضح ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص دیوبندیوں کی پرہیزگاری، دینداری اور تہجد گزاری سے متاثر ہو کر دیوبندیوں کو دودھ کا دھلا اور نیک انسان سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں، وہ کتنی بڑی غلط فہمی بلکہ بد فہمی کے شکار ہیں۔ اور جو لوگ دیوبندی مبلغین کی چکنی چپڑی باتوں سے، دیوبندی متعلمین یعنی مدرسے کے پڑھنے والے بچوں کی نفاست پرستی سے اور دیوبندی علماء کی سفید پوشی یا علمی لیاقت دیکھ کر ان کو نیک سمجھتے ہیں، وہ بھی کتنے بڑے دھوکے میں ہیں۔ ان کو معلوم نہیں کہ تبلیغ کرنے والا دیوبندی مبلغ ہو یا مدرسہ میں پڑھنے اور پڑھانے والے متعلمین و مدرسین ہو، سب کے سب سودی لین دین کرتے ہیں، اور جو آپ کے محلے یا قریبی رشتہ دار کے گاؤں محلے میں 4 مہینے کے چلے میں جا کر یا ویسے ہی جو دیوبندی دینداری، پرہیزگاری اور تہجد گزاری میں مشہور ہیں اپنے آپ کو شہرت دیتے ہیں، یہ ویسے ہرگز بھی نہیں ہیں جیسے کہ یہ دکھتے اور دکھاتے ہیں، بلکہ ان کی حقیقت کو انہی کے مولوی بلکہ بزرگ نے واضح کر دیا کہ یہ لوگ سودی لین دین کرتے ہیں۔ سامعین، اب ممکن ہے کوئی سنی اپنی سادہ لوحی کی بنا پر یا دیوبندی اپنی اکابر پرستی کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ سوچنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی مولوی یا دیندار ہو کر بھی حرام خوری کرے، کیونکہ سود تو حرام ہے،
تو پھر کیسے کوئی دیندار یا مدرس و مبلغ حرام خوری کر سکتا ہے؟ تو اس کا بھی جواب دیے دیتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں۔ اس کے لیے پیش ہے ماہنامہ الشریعہ، یہ ہے اگست 2011 کا شمارہ، اور اس کے صفحہ نمبر 33 پر دیکھیں، خود دیوبندی نے لکھا اور کہا ہے کہ آج کے بعض مولوی اور پیروں سے زیادہ حرام خور کوئی نہیں۔ ایک بار پھر سے پڑھ لیجئے اور سن لیجئے کہ آج کے بعض مولوی اور پیروں سے زیادہ حرام خور کوئی نہیں۔ لہٰذا سامعین، دوپہر کے صاف و شفاف سورج کی طرح یہ بات واضح ہو گئی کہ دیوبندی خواہ مولوی ہو، پیر ہو، مدرس ہو، مبلغ ہو، متعلم ہو، دیندار ہو، تہجد گزار ہو یا پرہیزگار، یہ سب کے سب سودی لین دین کر کے حرام خوری کرتے ہیں، جو کہ دیوبندیوں کے گھر کی کتابوں سے ہی ثابت ہو چکا ہے۔ اب آئیے سامعین، دیوبندی کی رشوت خوری کا بھی نظارہ کر لیجئے۔ اس کے لیے پیش کرتا ہوں یہ کتاب مواعظ اشرفیہ۔ اس کی جلدوم کے صفحہ نمبر 7 پر ہی دیکھیں، اشرف علی تھانوی کہتے ہیں، قصہ یہ ہے کہ ایک عہدہ دار رشوت لیا کرتے تھے اور نماز کے بھی بہت پابند تھے، جیسا کہ دیوبندی نماز کی بڑی پابندی کرتے ہیں، مگر اندر سے معاملات کے کھوٹے ہوتے ہیں اور سود خور ہوتے ہیں، رشوت خور ہوتے ہیں۔ تو نماز کے بھی بہت پابند تھے، حتیٰ کہ فجر کی نماز کے بعد اشراق تک وظیفہ بھی پڑھا کرتے تھے، اور یہی وقت مقدمہ والوں سے رشوت طے کرنے کا تھا۔ مقدمہ والے آتے اور اشاروں سے رشوت کی رقم طے ہوتی تھی، کیونکہ پیر نے وظیفہ میں بولنے سے منع کر رکھا تھا۔ بس وہ اشاروں سے 100 کہتا اور یہ 2 انگلیاں اٹھا دیتے کہ 200 لوں گا۔ پھر اشاروں ہی سے کوئی رقم طے ہو جاتی تو یہ مصلی کا کونا پکڑ کر اٹھا دیتے کہ یہاں روپیہ رکھ دو۔ پھر کوئی دوسرا آتا اور اس سے بھی یوں ہی گفتگو ہوتی، غرض یہ ظالم اشراق پڑھ کر کئی 100 روپئے لے کر اٹھتا تھا۔ اب سامعین و ناظرین، آپ خود بتائیں کہ اس پر کیا کہا جائے اور کیا کیا جائے۔ دل میں تو آ رہا ہے کہ بہت کچھ تبصرہ کروں اس پر، مگر نہیں، یہ آپ کے ذمے چھوڑتا ہوں۔ اب آپ کیا کہیں گے اس تعلق سے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر کے جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیجئے، تاکہ دیوبندیوں کے نام نہاد دینداری، تہجد گزاری دیکھ کر، یا دیوبندی مولویوں یا پیروں کی سفید پوشی دیکھ کر جو لوگ ان کو بڑا نیک اور دیندار سمجھنے کی بدفہمی میں مبتلا ہیں، وہ بروقت اپنی اصلاح کر سکیں اور دیوبندیت سے جتنی دوری ممکن ہو وہ لوگ بنا کر رکھیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو آپ حضرات زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب میں شیئر کر دیں، اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ممکن ہو تو ہیپ بھی کر دیں، تاکہ یہ ویڈیو وائرل ہو کر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں اور لوگ دیوبندیت کے اصلی چہرے سے بآسانی واقف ہو سکیں، اور اس دیوبندی فتنے سے اپنی بھی حفاظت کر سکیں اور اپنے اہل و عیال، عزیز رشتہ دار کی بھی حتی المقدور حفاظت کی کوشش کر سکیں۔ اس لیے سامعین و ناظرین، اس ویڈیو کو آپ حضرات اپنے دوست احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔